فاتح شاور کی تیز آواز پر اٹھا۔ اس کے سر تکیے سے ٹکرا گیا اور اس نے پلک جھپکتے ہوئے جلدی سے اپنے ہوش سنبھالا۔ علیزے کا بستر، نائٹ سٹینڈ پر کوئی بندوق نہیں۔ سیکسی سرخ بال والی اس کی بیوی بستر پر موجود نہیں تھی۔ اچانک کن پٹی پر اٹھتے درد سے وہ کراتے ہوئے واپس تکیے پر سر گرا چکا تھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی کھوپڑی پر ہتھوڑا مارا ہو، حالانکہ اس نے شراب نہیں پی تو ایسا کیوں ہوا؟ پھر سر پکڑ کر اس نے گہرے سانس لیا۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں دن کی روشنی میں ایڈجسٹ ہوئی، اس نے ایک ایسی چیز دیکھی جو نائٹ سٹینڈ پر تھی، غالباً اس کے فائدے کے لیے تھی۔ اضافی طاقت ٹائلون کی ایک بوتل۔ وہ مسکرایا، یہ سوچ کر یہ پیارا ہے کہ علیزے نے اس کے بارے میں سوچا۔ پھر اس نے اپنے منہ میں دو درد دور کرنے والی دوائی لی۔ دھیرے دھیرے رات کے واقعات منظر کے سامنے گزرے تو وہ مسکرایا۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگائے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور علیزے اپنے بالوں میں تولیہ لپیٹے اسے جاگتا دیکھ کر مسکرائی۔ تم اٹھ گئے؟ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تمہیں کیسے پتا مجھے سر درد ہوگا؟ تم بھول گئے تم نے رات کو ہیڈ بورڈ پر اپنی زور سے سر مارا تھا؟ پھر اچانک فاتح کو یاد آیا۔ ہاں، سوتے ہوئے پتہ نہیں چلا اسے اور کتنا چیخا کہ اپنی باہوں میں سوئی ہوئی علیزے کو بھی جگا دیا۔ او ہاں، اس نے اپنی کنپٹی پر اسی جگہ ہاتھ رکھا جہاں علیزے کا راڈ والا بیڈ اسے لگا تھا۔ پتہ نہیں چلا کیا ہوا۔ خیر، تم کہاں کی تیاری کر رہی ہو؟ اس نے دیکھا علیزے نے پہلے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اسے مایوسی ہوئی۔ کیا ہی جاتا اگر خالی تولیہ لپیٹ کر باہر آ جاتی۔ وہ شیشے کے پاس کھڑی اپنے بالوں سے تولیہ ہٹا کر اپنے ابران بالوں کو اپنے کندھے پر گرنے دیا۔ فاتح نے اپنے دونوں اپنے سر کے پیچھے ٹکائے، یہ سوچ کر کہ وہ سارا دن اس حرکت کو دیکھ سکتا ہے۔ میں ناشتہ لینے جا رہی ہوں، ہمت نہیں ہے خود بنانے کی۔ تم نے کیا کھانا ہے؟ تم دیوی ہو میری جان۔ کچھ نہیں، بس کہیں سے اچھا سا انڈا پراٹھا لے آؤ اور چائے ہو، اسٹرانگ دودھ پتی والی۔ میں بیکری جا رہی ہوں، پاکستانی کیفے نہیں۔ وہ ہنسی۔ میں تو یہی کھاتا ہوں اتوار کے دن۔ کھاتے ہو گئے، لیکن آج یہ سب نہیں ملے گا۔ وہ بالوں میں برش پھیر رہی تھی، اچانک سسک پڑی۔ سب ٹھیک ہے؟ فاتح نے پوچھا۔ میری گردن پر کسی کی شیو کی رگڑ لگنے سے جلن ہو گئی ہے، وہ تب کر بولی۔ وہ بستر سے اٹھتے ہی اپنے بغیر شیو کیے جبڑے کو رگڑتا ہوا ہنسا۔ اوفو! وہ اس کے پیچھے آیا اور اس کی گردن پر بوسہ دیا۔ سوری میری کٹن، خیر میں شاور لینے جا رہا ہوں، تمہیں اعتراض تو نہیں ہے؟ مجھے کیوں ہوگا، تم لو، میں تب تک واپس آ جاؤں گی۔ فاتح نے دیکھا علیزے شیشے پر غور سے اپنے آپ اور اپنے پیچھے کھڑے شرٹ لیس ورزشی جسامت والے فاتح کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظریں شیشے میں ملنے کے ایک سیکنڈ بعد وہ مسکرا دی۔ میں لیٹ ہو رہی ہوں، وہ چیز آملیٹ والے کروسینٹ ختم ہو جائیں گے۔ وہ اس کے بازوؤں سے کھسک گئی۔ میں آتی ہوں۔ وہ بیڈ روم کے دروازے کی طرف بڑھی۔ لیزا، وہ مڑی۔ میرے خیال سے ایک سکارف تم گلے میں ڈال لو۔ فاتح کی بات پر وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی، پھر سمجھ آئی کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے تو اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ہاں اچھا۔ وہ سیدھا الماری کی طرف گئی، یہ دیکھے کے لیے بھی نہیں رکی کہ کون سے رنگ کا سکارف ہے، اور نکال کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ فاتح نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، یہ سوچتے ہوئے کہ ایسا کیا ہوا جو وہ اتنی نروس لگ رہی ہے، شاید اسے واقعی بھوک لگ رہی ہو۔ جیسے ہی علیزے تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے اتری، اس نے خود کو ریلیکس ہونے کو کہا۔ پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ایک ذرا سے لمحے کے لیے آئینے میں خود کو اور فاتح کے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا کہ وہ ایک ساتھ کتنے پیارے اور مکمل لگ رہے ہیں۔ وہ بہت پرکشش آدمی تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس جیسے آدمی کے ساتھ ساری زندگی رہ سکتی ہے۔ وہ ایجنٹ تھا، وہ آگے زندگی میں فیملی پلاننگ کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، شادی سے بھاگتا تھا۔ شادی بھی علیزے سے اس نے مجبوری میں کی، کیونکہ علیزے نکاح سے پہلے اسے اپنا آپ سونپنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ 1 مہینے کی شرط بھی فاتح نے رکھی۔ وہ مسٹر رائٹ نہیں تھا، وہ کسی ایسے شخص کو چاہتی تھی جو ٹھوس اور مستحکم ہو،
کوئی ایسا شخص جو بغیر کسی الجھنوں کا شکار ہو کر یہ رشتے دل سے نبھائے جیسا زرغام ہے۔ علیزے نے گھر کی چابی کنسول ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے سوچا۔ اس نے اپنے سامنے کا دروازہ کھولا اور اس کا سر چکرا گیا۔ زرغام اور ایزابیل جو اس کے گھر کے سٹیپ کے اوپر چڑھ رہے تھے باتیں کرتے ہوئے، علیزے کو لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ ایزابیل اور زرغام یہاں شاور میں فاتح، اوہ شٹ، پرفیکٹ ٹائمنگ، شکر ہے تم نے دروازہ پہلے ہی کھول دیا، مجھے واش روم جانا ہے، ایزابیل نے کہا۔ اس کے الفاظ اس کے قدموں کی طرح تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ ناشتہ کرنے کے قریبی کیفے آئے تھے۔ میں نے کہا تم سو رہی ہوگی، میں ابھی آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ علیزے اسے روکتی، اس کی کزن اس کے بالکل سامنے سے گزری اور گھر میں پہلی منزل کے پاؤنڈ روم کی طرف بھاگی۔ نہیں، زرغام جس نے دھوپ کا چشمہ پہنا ہوا تھا، اس نے کھانے کا شاپر پکڑا ہوا تھا۔ ایزابیل اور میں کل رات کے لیے آپ کا شکریہ کہنا چاہتے تھے، آپ سے ملنے ہی آ رہے تھے، بس میڈم کو بھوک لگ گئی۔ وہ مسکرایا۔ یہ بیکری آئٹمز آپ کے کچھ فیوریٹ کیک، پیسٹریز اور پائی، فکر مت کریں، حلال ہیں۔ شکریہ، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ علیزے نے نروس مسکراہٹ دیتے ہوئے اسے شاپ پر لیا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا اگر انہیں پتہ چل گیا تو کتنی عزبگی ہوگی۔ وہ ایزابیل کو کتنا لیکچر دے چکی تھی اور خود اب اس کے جیٹ کے ساتھ رات گزاری، مطلب حلال رات گزاری، لیکن کتنا برا تاثر پڑے گا۔ میں سوچ رہی تھی ایزابیل آ جائے تو کیا تم دونوں میرے ساتھ گروسری مارکیٹ چل سکتے ہو؟ مجھے کچھ چیزیں چاہیے، مطلب کریٹ، وہ اتنے بھاری ہو گئے مجھے سے اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یا اللہ پلیز اس کی عزت رکھ لینا، زرغام نے منہ بنایا۔ بہت زیادہ گرمی ہے لیزا، تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں۔ وہ اس کے پاس سے گزرتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہے کل بوٹ کی وجہ سے میرا سر بہت درد کر رہا ہے، کوئی میڈیسن ہے؟ وہ اس کے کچن کی طرف بڑھا۔ علیزے تعقب کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا کوئی طریقہ ہے کہ وہ کم از کم انہیں اپنی پچھلی چھت پر لے جا سکے اگر وہ انہیں باہر بھیجنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ایزابیل پاؤڈ روم سے باہر نکلی اور ان کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں، اب زیادہ طبیعت نہیں خراب ہوتی، مگر پھر بھی میں تنگ آ گئی ہوں۔ زرغام نے علیزے سے شاپر لیا اور اس میں سے ڈبے نکال کر رکھنے لگا اور ایک کھول کر چکن پائی کھایا۔ ارے یہ علیزے کے لیے ہے۔ ایزابیل نے آ کر پھر علیزے کو گلے لگایا۔ تم کہاں چلی گئی تھی کل؟ میں ڈھونڈ رہی تھی، اوپر سے اس بدتمیز نے بوٹ پلایا تھا، حالت بگاڑ دی اس نے۔ میں اسے پھر اپنے اپارٹمنٹ لے گئی، پہلے تمہاری طرف لے جانا کا سوچ رہی تھی مگر تم سے ڈر لگ رہا تھا کہ تم ڈانٹ دو گی۔ ہو جاتی ہے غلطی یار، اب بے فکر ہو جاؤ، باپ بننے والا ہوں۔ وہ میری بے وقوفی اور سنگل ہونے کی آخری رات تھی۔ اپنی آنکھ کے کونے سے علیزے نے دیکھا کہ فاتح کے جوتے سیڑھیوں سے ذرا قریب اترے ہوئے تھے، اس کے ہیلز بھی ساتھ تھے۔ او میرے خدا، زرغام اسی وقت ایزابیل کو چھوڑتے ہوئے بولا۔ ویسے بھی اتنا برا نہیں تھا بوٹ، مطلب ٹینشن میں آدمی سگریٹ پیتے ہیں، اب میرے سر پر اتنی ٹینشن آ رہی ہے۔ ایزابیل نے کہا تم اب ہاتھ بھی لگاؤ ورنہ میں بچے کو لے کر تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ علیزے نے تالی بجائی۔ بس بس، بچوں کی طرح لڑنا شروع ہو گئے ہو، مجھے شاپنگ پر نکلنا ہے، میرے کچن میں سامان ہونے کے برابر ہے، اسی لیے تم لوگ بھی میرے ساتھ چل رہے ہو۔ آپ آن لائن آرڈر کر لینا، کیا ضرورت ہے آج کے دن نکلنے کی؟ کیا تمہارا شاور چل رہا ہے؟ ایزابیل نے اچانک پوچھا۔ اس نے اوپر چھت کی طرف دیکھا جو ماسٹر باتھ روم کے بالکل نیچے تھا۔ سوچو علیزے۔ علیزے نے سر ہلایا اور اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ دیکھو ذرا، میں بھی کتنی بھلکڑ ہوں، جلدی میں تھی کہ شاور بند کرنا بھول گئی۔ وہ باہر آئی اور وہ لمحہ ہونا تھا جب ایزابیل نے فاتح کے جوتے علیزے کے پیچھے آ کر سیڑھیوں کے قریب دیکھا۔ یہاں کوئی ہے، وہ علیزے کو سائڈ کرتے ہوئے اشارہ کرنے لگی، جیسے اتنے بڑے مردانہ جوتے کسی کو دکھائی نہیں دیا۔ کوئی مرد ہے؟ ایزابیل نے توقف کیا۔ لیزا، کون ہے یہ اور مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ ایزابیل نے ہرٹ ہو کر دیکھا تھا۔ علیزے کا چہرہ پیلا ہو گیا۔ اوہ ہو، ٹھیک ہے مس ڈرپوک، زرغام نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہم آپ کے بندے سے نہ مل سکیں، اسی لیے ہم دونوں کو یہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہی تھی۔
कौन है वो मिस्टर राइट? हाँ बताओ लिज़ा, तुम कब से इतनी एडवांस हो गई, वो कौन है? इज़ाबेल जानना चाहती थी। तुम मुझसे कब चीज़ें छुपाने लगी? सरगम ने जूते को गौर से देखा। वैसे ये जूते कब से आम होने लगे? ये तो लिमिटेड एडिशन थे, 2 साल पहले जो भाई ने इटली के ट्रिप में वो रुक गया। इसका मुंह खुला रह गया। ओह मेरे खुदा! इसने अलीज़े की तरफ देखा और फिर छत की तरफ झांका। वो तेज़ी से भागकर सीढ़ियाँ चढ़ गया। अलीज़े ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, खुद को नागुज़ीर सूरत हाल के लिए तैयार कर लिया। चंद सेकंड बाद इन दोनों ने बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी। सरगम की आवाज़ सीढ़ियों से नीचे तक आ गई। ओह मेरे खुदा, ये आदमी कितना पागल है, किसी अजनबी को सुकून से तो नहाने देता। दरवाज़ा खोल दिया। वो भी क्या सोचता होगा कि इसकी लवर की बहन का शौहर कितना बेवकूफ़ है। अलीज़े को इस टेंस सूरत हाल पे भी हंसी आई। इसके बाद सरकाम नीचे आया। हाँ कंफर्म हो गया, ये मेरा भाई है। इज़ाबेल ने पलकें झपकाई। क्या? इसने अलीज़े की तरफ रुख किया। फ़ातिह यहाँ हैं? तुम फ़ातिह भाई के साथ? अलीज़े ने इसकी बात काटी। इसने एक कमज़ोर सी कोशिश की। वो मेरा बैग लौटाने आया था जो कल रात मैं भूल गई थी, और मैंने शुक्रिया के लिए इसे कॉफ़ी का ऑफ़र किया और इसके कपड़े पे कॉफ़ी गिर गई तो मैंने इसे शावर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी, और इसके तासरात से अंदाज़ा लगाते हुए वो चुप हो गई कि वो अब इसकी झूठ और बहाने का यकीन नहीं करेगी। मैं क्या बोलूं अब? ये मुझे लेक्चर दे रही थी कि मैंने तुम्हारे साथ हराम नाजायज़ रिश्ता क्यों रखा, और ख़ुद ये तुम्हारे भाई के साथ। ओ गॉड! अलीज़े तड़प उठी थी। इसमें बड़ी कोई बात नहीं है। भाई का चार्म ऐसा है कि नेक सिफत लोग भी बहक जाते हैं इनके आगे। लीज़ा भी, हम दोनों ने शादी कर ली थी, हमने कुछ हराम काम नहीं किया। अलीज़े ने दो टोक अंदाज में कहकर दोनों की बात काटी। अब जरगाम और इज़ाबेल के जबड़े नीचे आ गए और आंखें बाहर। वो बेयकीनी से अलीज़े को देख रही थी, जो अफसोस से इसको देख रही थी। मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, अपने उसूलों को भूलने वालों में से नहीं हूँ। शादी? जरगाम तो शॉक्ड होकर सिर्फ यही लफ्ज़ बड़बड़ाया। ऊपर से शावर बंद होने पर वो खामोशी छा गई। सख्त लकड़ी के फर्श के खिलाफ कदमों की आवाज़ आई। फिर सीढ़ियों से कोई चलता हुआ नीचे आया, गीले बाल समेत। फ़ातिह अपनी कमीज़ नीचे की तरफ खींचते हुए किचन में आ गया। तो बीवी, तुमने बताना था कि हमारे मेहमान आ रहे हैं। फ़ातिह मुस्कुराते हुए ऐसे बोला जैसे इसे इन दोनों की आमद से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ज़रगाम, मुझे लगता है मैं चकरा कर गिर जाऊंगी, मुझे बिठाओ। और बीवी? इज़ाबेल ने पूछा। अलीज़े फ़िक्रमंद हुई। थोड़ी देर पहले का गुस्सा भूल गई। इसने इज़ाबेल को आगे बढ़कर बिठाने में मदद की। भाई, क्या मैं आपसे बाहर कोई बात कर सकता हूँ? जरगाम ने फ़ातिह से पूछा। फ़ातिह ने अलीज़े की तरफ रुख किया। इसकी आंखों में इशारा था कि वो कोई फजूल शर्त की बात इज़ाबेल से नहीं करेगी। मैं आता हूँ मेरी जान, तुम इन सब के लिए नाश्ता बनाओ। इज़ाबेल का चेहरा तो मज़ीद सफ़ेद हो गया तो बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई। फ़ातिह और जरगाम के बाहर सहन में कदम रखने के बाद अलीज़े ने काउंटर पर इज़ाबेल के साथ एक निश्चित ली। तुम्हारे जहन में यकीनन बहुत से सवालात होंगे, तुम्हें लगता है? इज़ाबेल ने पूछा। ये कब से चल रहा था सिलसिला? झूठ कई लम्हों तक अलीज़े की ज़बान की नोक पर मंडलाता रहा, लेकिन फ़ायदा नहीं था मज़ीद झूठ के दलदल में फंसने का। तुम्हारी सर्जरी के अगले दिन हम दोनों ने शादी की। इज़ाबेल इसे तकती रही, फिर हंसी। आई एम सॉरी लीज़ा, लेकिन क्या फिर से कहना? अलीज़े ने लबों को काटा। मेरी सर्जरी के अगले दिन तुमने सोचा कि चलो मैं पागल हो चुकी हूँ तो शादी कर लेती हूँ, वो भी फ़ातिह भाई से जिनसे तुम चिढ़ती थी। क्या बात है, सच बताओ, क्या इन्होंने ज़बरदस्ती की तुमसे? क्या वो जंगल वाली रात का वाक़या बताते? बेशक मैं इससे चिढ़ती थी, लेकिन तुम्हारी शादी की वजह से हर बार मेरा इससे टकराव होता रहा, और वो भी तब जब मैं फजल की वजह से अपसेट हुई थी। मुझे किसी मर्द की, किसी सहारे की ज़रूरत थी। वो तो मेरे वैसे ही पीछे पड़ा था, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से पीछे हट रही थी। और फिर वो एक लम्हा था जिसने मुझे इतना बड़ा फ़ैसला लेने पर मजबूर कर दिया। कैसा फ़ैसला? कहीं पुप्पू को तो कुछ नहीं, फजल ने जिसके साथ मुझे चीट किया था, इससे शादी कर ली।
इज़ाबेल का मुंह खुल गया। इस कमीने ने शादी कर ली। ओ गॉड, इस बिच से। मुझे तो इनको गोली मारने का दिल कर रहा है। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था लीज़ा। तुमने मुझसे मुझसे ये चीज़ें क्यों छुपाई? आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें बातें सुनाई जबकि तुम अंदर से कितनी परेशान थी और मेरी खुशियाँ मेरे गम संभालती रही। तुम मेरी छोटी बहन हो, ऊपर से खुद बीमार हो, परेशान नहीं करना चाहती थी। चलो लीज़ा, ये मैं हूँ, तुम्हारी जिगरी कज़न। लीज़े ने आह भरी थी। फजल और मुझे 8 माह कबल हो गए थे अलग हुए। मुझे चीज़ों के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत थी जो फातिह की सूरत में तुम्हारे सामने है, जिसे मैं निभाने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी चंद हफ्ते के लिए। काश तुम मुझे ये सब बताती। इज़ाबेल ने सहन की सिमत सर हिलाया, फातिह समेत। मैंने सोचा कि तुम्हारे और ज़रग़ाम के लिए ये जानना अजीब होगा कि हम एक दूसरे से जुड़ गए हैं, ख़ास तौर पर जब हमने इस रिश्ते में इतनी जल्दबाजी दिखाई कि हमें खुद नहीं पता चला कि आखिर हुआ क्या है। अली से मर्दों की बाहर की बातें सुन सकती थी, लेकिन इसे नज़रअंदाज कर दिया, बजाय इसके कि इसके और इसकी कज़न के दरमियान क्या हो रहा था। ऊपर से ये तुम ना समझो कि मैंने ये सब जानबूझकर कर लिया ताकि तुम्हें तकलीफ़ हो। मुझे तकलीफ़ इस बात से हुई कि तुमने मुझे नहीं बताया। हाँ, मेरे लिए शॉकिंग ज़रूर था। हम सब लोगों ने कहाँ एतराज़ करना था। तुम हम सब को शामिल कर लेती, सादगी से शादी करती, फिर मेरी ही शादी के दिन इकट्ठे रिसेप्शन रख लेते। मुझे तो अच्छा लगा तुम मेरे और क़रीब हो गई हो। तुम्हारा हक़ था लीज़ा। तुम इस उम्र में इस फजल की वजह से अकेले क्यों सफ़र करती? फातिह भाई अच्छे हैं, इनका रवैया थोड़ा हैरान कुन था, मगर मैं अब सोचती हूँ तो मुझे अच्छा लगा। अलीज़े ने मुस्कुराकर इज़ाबेल का हाथ पकड़ कर दबाया। और मैं ये भी जानती हूँ कि हाल ही में शादी और बच्चों के तमाम अफरा तफरी में घनचक्कर बन गई। सब कुछ बदल रहा है, लेकिन एक चीज़ हमें हमेशा एक जैसी रहेगी लीज़ा, तुम और मैं। अलीज़े नम आँखों से हंसी। बिल्कुल, इज़ाबेल और लीज़ा कज़न कम बहनें थी। इज़ाबेल वापस मुस्कुरा दी, इसकी आंखें धुंधली थी। हमेशा। इसने आगे बढ़कर अलीज़े को मजबूती से गले लगाया, फिर पीछे हटकर आंखें साफ की। अब बताओ फातिह भाई, तुम्हें खुश तो रखते हैं ना? इस दौरान बाहर सहन में ज़रग़ाम इस वक्त फातिह पर फटा जब दरवाज़ा बंद किया। अलीज़े, वाकई में भाई? चलो, फातिह ने आंखें घुमाकर कहा। अलीज़े है, किसी भूत से शादी थोड़ी की है। आप मेरी मंगेतर की बहन के साथ, मेरे खुदा, और शादी की बात ना करें। ये शादी नहीं, एक सौदा है। अलीज़े उसूल पसंद बंदी है और आपने अपने मतलब के लिए इससे निकाह कर लिया होगा, और जब अपना मतलब पूरा हो जाएगा तो इसे छोड़ देंगे। आप हर औरत के साथ यही करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं और इसे छोड़ देते हैं। आपने ये नहीं सोचा ये सब कितना अजीब होगा। आपको मेरी साली ही मिली थी। मेरी बीवी इज़ाबेल आपसे नफ़रत करने लग जाएगी। वो हमारे बच्चे को भी आपसे दूर कर देगी। तौबा, वो तो मुझसे भी आपको दूर कर देगी। अजीब व गरीब का ये सारा सिलसिला होगा जिससे मुझे निपटना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी हवस पर काबू नहीं रख सके। थोड़ा सा ऊंचा बोलो ज़रग़ाम, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक ब्लॉक के लोग सुन सकते हैं। वो ज़रग़ाम को आंगन के दरवाजे से दूर ले गया, टाउन होम के एतराफ़ में, जहाँ अलीज़े और इज़ाबेल इन्हें नहीं देख सकते थे। ठीक है, मुझे बताना चाहिए था तुम्हें, मगर सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ, मुझे खुद पता नहीं चला, फातिह ने कहा। लेकिन छुपाने की असल वजह यह थी कि मैं नहीं चाहता था कि तुम इस मामले में इतना घबरा जाओ कि मम्मी पापा को इन्वॉल्व कर दो, इज़ाबेल को बताकर इस पर प्रेशर डाल दो। अलीज़े जबकि इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। ये फैसला शादी का बेशक अलीज़े का था, लेकिन मैंने इसे प्रपोज़ बहुत पहले कर चुका था। बता तो रहा हूँ अपने मतलब के लिए, क्योंकि अलीज़े वैसे नहीं थी जैसी सारी लड़कियाँ होती हैं, आपके आगे बिछ जाती हैं। तुम 2 मिनट के लिए अपना मुंह बंद करोगे? अब वो अपने लहजे पर काबू ना रख सका, झाड़ पिला दी। ज़रग़ाम चुप हो गया। ठीक है, मैं शुरू में इसे बाकी लड़कियों की तरह समझता था, माफ़ करना, मगर मेरी जगह कोई भी गलत फहमी में चला जाता, क्योंकि वो तुम्हारी होने वाली बीवी की कज़न है और तुम्हारी बीवी आज़ाद ख्याल है। अब ज़रग़ाम को नागवार लगी ये बात।
भाई वो आपकी भाभी है, फातिह ने इसकी बात काटी। हकीकत को तुम झुटला नहीं सकते ज़रक़ाम, अब चुप करके सुनो। मैं इसे फ्लर्ट करने लगा, मुझे अच्छी लगी, दिलचस्प लगी, मुझे भी लग रहा था वो मुझे पसंद करती है, बस तुम दोनों की वजह से झिझक रही है। फिर जब हम मामा बाबा के घर गए और वहाँ मैंने थोड़ा सा हद से बढ़ गया तो पता चला वो वैसी नहीं थी जैसा मैंने सोचा था। वो मासूम, सादा और उसूल पसंद लड़की थी जिसने अपने मंगेतर को छोड़ दिया क्योंकि वो भी वही चाहता था जो हर बेगैरत मर्द चाहता है, शादी से पहले रात गुजारना। यकीन करो मुझे इस वक्त बनने का दिल किया। फिर मैंने अहद किया कि मैं इसको इज़्ज़त दूंगा, इसको अपनी बीवी बनाऊंगा, ये इसका हक़ है, वो इज़्ज़त देने और चाहे जाने के लायक है। वो राज़ी नहीं हो रही थी लेकिन मैं बज़िद था। ऐसी लड़कियां बर्दाश्त नहीं करती जब इन्हें गैर छू लेता है, वो अंदर से जीते जी मर जाती हैं। मैं ऐसे लड़की को अंदर ही अंदर मरने नहीं दे सकता था। बेशक मैं शादी से दूर भागता था मगर मैं अलीज़े अब्बास से नहीं दूर नहीं भाग सकता था। और ज़रग़ाम कुछ बोल ही नहीं पाया इसके आगे मज़ीद। वो अपने भाई को हैरत ज़दा होकर बस देखे जा रहा था। अब मज़ीद कुछ कहने को बचा नहीं था। कोई और शिकायत है तो वो भी मुझे बता दो, मैं अभी क्लियर कर दूँगा। मेरे ख़्याल से इस वक्त मुझे आराम और सर दर्द की गोली चाहिए भाई, मैं शायद अपने आप में नहीं हूँ। अलीज़े ने इसे देखा, फिर सोचकर इसने बात बदली। वो नहीं बताना चाहती थी इसका और फातिह के दरमियान क्या मामलात थे। चंद हफ्तों की शादी को वो क्यों डिस्कस करे जब फातिह और इसने अलग हो जाना था। मैं तुम्हें एक मज़े की बात बताने वाली हूँ, अलीज़े ने कहा। फातिह और मैं वाकई में तुम और ज़रग़ाम के साथ रात का खाना खाने से पहले मिले थे। ये बिल्कुल अजीब ही दिन था। इस शाम हम दोनों पहले ही एक ही कॉफ़ी शॉप गए थे। मैं वहाँ तुम्हें बताया था ब्लाइंड रिश्ता डेट पर गई थी और जब वो शख्स चला गया तो फातिह अचानक मेरे टेबल पर नमूदार हो गया। तुम मजाक कर रही हो? इज़ाबेल ने मुंह खोला, फिर अपने बाजू अपने सीने पर जोड़ लिए। तो बुनियादी तौर पर जो तुम मुझे बता रही हो वो ये है कि तुम और फातिह पहले दिन से ही मुझसे और ज़रग़ाम से झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलना बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ है। मैं ये कहना पसंद करूँगी कुछ भी ना बताना। इसने इज़ाबेल को जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलते देखा। ये इस तरह है जिस तरह तुमने मुझसे काफ़ी हफ्तों तक अपनी प्रेगनेंसी छुपाई। इज़ाबेल ने मुंह बंद कर दिया। पॉइंट ठीक था। ठीक है, लेकिन क्या कोई और चीज़ है जिसे तुम छुपा तो नहीं रही अलीज़े? कहीं तुम भी माँ नहीं बनने वाली? मतलब ऑफ कोर्स, शादी के बाद तुमने बताया ना 3 हफ्ते हो गए हैं फातिह के साथ, तो प्रेग्नेंट हो सकती हो तुम। अलीज़े को झटका लगा। व्हाट? मैं माँ? नहीं नहीं, इसकी शादी और वक्त बिताने को वक्त हो गया है, लेकिन इतनी जल्दी बच्चा जबकि वो इसे छोड़ देगी 2 हफ्ते बाद। अलीज़े ने एक सेकंड के लिए तौक़ुफ़ किया, फिर सर झटका। ऐसा आदमी सेटल नहीं होता जिस तरह इसने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया था, क्योंकि इसे फातिह से शादी करनी थी, इसे फातिह से बच्चा चाहिए था और फातिह ने साफ कह दिया था वो बाप नहीं बनना चाहता। नहीं, ये सब वक्ती है। बिल्कुल नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और ना ही मेरा माँ बनने का कोई इरादा है। फिल वक्त तुम्हारा बच्चा ही मेरा सब कुछ होगा। और इज़ाबेल का मुंह बन गया। क्या ही होता अगर मेरा और तुम्हारा बच्चा कुछ हफ्ते के वक्त से इस दुनिया में आते। दोस्त होते, बल्कि अब तो कज़न्स होते जैसे मैं और तुम हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं दुआ करूँगी। अलीज़े ने फीकी मुस्कान दी। दोनों भाई वापस आ रहे थे घर तो एक मिनट के लिए ज़रग़ाम ने रोक दिया। क्या हुआ? इसने होठों पर उंगली रखी, फिर इसने कान थोड़े आगे किए। हम दोनों की छुप कर बातें सुनेंगे, फातिह धीमे अंदाज में बोला था। इसने इनके पीछे तकरीबन 1 फीट सीने से ऊंची खिड़की की तरफ इशारा किया, जिससे फातिह को एहसास हुआ कि अलीज़े के किचन के सिंक के ऊपर वाली खिड़की थी। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी इज़ाबेल का दिल आपसे अब तक उठ चुका है या नहीं। वो चंद इंच करीब आया, फिर इंतज़ार करने लगा। इसने फातिह की तरफ देखा। वो आपके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, वाकई? ज़रग़ाम ने एक और लम्हे को सुना, फिर फातिह की तरफ नजरें गाड़ी। आप लीज़ा से कॉफ़ी शॉप पर मिले थे? इसने सरगोशी की। और मुझे ये ऐसे पता चल रहा है? वो बहुत नाराज़ लग रहा था। फातिह ने मुंह पर हाथ फेरा। फातिह खिड़की के मुखालिफ सिमत में चला गया। ये सोच रहा था कि अलीज़े और कौन से राज उमड़ कर निकाल रही हैं
جبکہ اسے منع کیا تھا۔ اگر یہ کانٹریکٹ شادی کا بتایا تو اسے چھوڑے گا نہیں۔ اس نے ایزابیل کو بولتے ہوئے سنا، تو بنیادی طور پر جو تم مجھے بتا رہی ہو وہ یہ ہے کہ تم اور فاتح پہلے دن سے ہی مجھ سے اور زرغام سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کھڑکی کے اس پار زرغام نے زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، جھوٹ بولنا ایک اسٹرانگ لفظ ہے، علیزی نے کہا۔ میں یہ کہنا پسند کروں گی سچائی چھپانا، جیسا کہ تم نے اپنی پریگنینسی چھپائی۔ فاتح نے زرغام کو دیکھ کر تمسخر مسکراہٹ دی۔ اب بولو، کون جھوٹا؟ ٹھیک ہے، لیکن کیا کوئی اور چیز ہے جسے تم چھپا تو نہیں رہی علیزے؟ کہیں تم بھی ماں نہیں بننے والی؟ مطلب آف کورس، شادی کے بعد تم نے بتایا نا 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں فاتح کے ساتھ، تو پریگننٹ ہو سکتی ہوں۔ اب فاتح کا چہرہ سفید ہو گیا۔ علیزے ماں، یہ کہاں سے ٹاپک آ گیا؟ نہیں، علیزے ماں نہیں بن سکتی۔ وہ علیزی کو بیوی کے طور پر قبول کر سکتا ہے، مگر اسے آگے کا سوچا نہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ معصوم تڑپتے سسکتے درندوں کا نشانہ بنتے بچے نظر آئے۔ وہ زرغام کے بچے کے لیے سب سے پریشان ہو گیا تھا، تو اپنے بچوں کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ اللہ کرے وہ کچھ ایسا نہ بولے جس کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ فاتح علیزے کے جواب کا انتظار کرتے ہوئے خاموشی میں چلا گیا۔ پھر علیزے نے انکار کر کے اس کی جان واپس لے کر آئی۔ شکر ہے وہ پریگننٹ نہیں ہے۔ اب ان دونوں کو بہت محتاط ہونا ہوگا، وہ کسی بھی صورت بچہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ چلیں بھائی، شکر ہے، ورنہ مجھے اپنے بچے کے ساتھ اپنے بھتیجا بھتیجی کی تیاری کرنی پڑ جاتی۔ ٹو مچ اسٹریس ہو جاتا۔ زرغام سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ ایزابیل کی شادی 1 ہفتے ڈیلے ہو گئی۔ وجہ جس وینیو میں ہونی تھی وہاں کوئی ایشو پڑ گیا تھا۔ ایزابیل کا موڈ تو اور آف ہو گیا تھا، لیکن علیزے نے کافی سمجھایا کہ اسی میں کوئی بہتری ہوگی، اور ویسے بھی اتنے فنکشنز کے بعد فوراً شادی کا دن آ جانا بہت ہی زیادہ اسٹریس زدہ ہو جاتا ہے، جو اس کے لیے اور اس کے بچے کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ تو وہ 1 ہفتے آرام کریں۔ اب شادی 1 ہفتے لیٹ ہو گئی تھی۔ اس میں گیسٹ کو دوبارہ انفارم کرنے کا چکر پڑ گیا تھا۔ علیزے ہی تقریباً سارا کام دیکھ رہی تھی۔ کچھ چیزیں اس نے ماموں سے کہی تھی، وہ ایزابیل کی سگی ماں جو اس دنیا میں نہیں رہی تھی، ان کی طرف سے ایزابیل کو سینٹیمنٹل تحفہ دینا چاہتی تھی جسے ایزابیل خوش ہو جائے، اور ایزابیل کے مین ڈے پر وہ اپنی ماں کا ہی کچھ دیا ہوا پہنے، جیسے عروسی دوپٹہ۔ نکاح سائن کرتے وقت جوتے وغیرہ ایزابیل کو تو یاد ہی نہیں تھا، نہ اس طرف دھیان تھا۔ منگل کی صبح علیزے نے ابھی کنسلٹنٹ فرم کے ساتھ ایک کانفرنس کال ختم کی تھی۔ اس نے معاوضے کے پیکیج کے بارے میں کچھ آخری لمحات کی تفصیلات کو سمیٹ لیا تھا۔ جب اس نے انٹرویو ٹھیک ہونے کی صورت میں کیرن کو پیش کرنے کا پلان بنایا تھا، جب اس کے سیکریٹری نے اسے آواز دی، آپ کے ماموں نے اس وقت فون کیا جب آپ دوسری لائن پر تھیں، ڈارلین نے کہا۔ اچھا۔ اس نے جلدی سے اسے اپنے سیل فون پر ماموں کو کال ملائی۔ کیرن کے ساتھ انٹرویو سے پہلے اس کے کام کو نپٹانا ضروری تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا علیزے، اس کے ماموں نے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماموں شہر سے باہر ہیں۔ انہوں نے پیپل بینچ میں کچھ دوستوں کے ساتھ گولف کھیلنے کے لیے کام سے 2 دن کی چھٹی لی تھی۔ غالباً اس نے اس کی درخواست کی نوعیت کو غلط سمجھا ہوگا۔ او نہیں، آپ مت تلاش میں لگ جائیں گا۔ جب ممانی جان کی ڈیتھ کے بعد آپ نے ان کا سامان اینٹک اور اوپری گیسٹ روم میں رکھ دیا تھا، تو کیا اس کی چابی مل سکتی ہے؟ میں اصل میں نئی ممانی سے مانگنا نہیں چاہتی تھی، کیا پتہ وہ انکار کر دے۔ علیزے، میرے پاس ایزابیل کی ماں کی شادی کا کوئی سامان نہیں ہے۔ اب علیزے چپ ہو گئی۔ ایسا تم مت کہیے ماموں، ایزابیل نے مجھے بتایا تھا آپ نے ممانی کا سامان اینٹک اور ان کے پرانے گیسٹ روم میں رکھ کر بند کر دیا تھا، اس کے بعد وہاں کوئی نہیں گیا۔ مطلب ان کا عروسی لباس اور جو کچھ انہوں نے پہنا تھا، مجھے یاد ہے وہ سب نانی جان کے صندوق میں رکھ دیا گیا تھا۔ الماری ختم ہو گئی ہے اندر کی ہر چیز کے ساتھ۔ جینی نے گھر کی تزئین آرائش کی تو اس نے فرنیچر کے لیے جگہ بنانے کے لیے اینٹک اور گیسٹ روم سے سب کچھ صاف کروایا تھا۔ میں نے جینی کو کل
تمہارے فون کرنے کے بعد چیک کرنے کو کہا اور ایسا لگتا ہے کہ تمہاری ممانی کا پرانا سامان شفل میں گم ہو گیا ہے۔ اس کے ماموں نے افسوس کا اظہار کیا۔ میں معافی چاہتی ہوں، مجھے پتا تھا تم بطول کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی تھی، مگر افسوس جانے والے اپنے ساتھ اپنی جڑے سامان کو بھی لے گئی۔ ایزابیل سے پلیز اس کا ذکر مت کرنا، اس کے ذہن میں بہت عرصے سے یہ بات نہیں ہے، اسے دکھ ہوگا۔ الیزے نے اپنے دفتر کی کھڑکی سے باہر گھورتے ہوئے شکاگو دریا کے کنارے ایک ٹور بوٹ پر توجہ مرکوز کی۔ جب ان کی بات سنی، اس کی پیاری ممانی کا عروسی لباس تبدیلی میں گم ہو گیا تھا۔ کیا بولتی وہ؟ ایزابیل کے لیے اور اپنی پیاری ممانی جو اس دنیا میں نہیں تھی، ان کے لیے رونا آیا۔ ایزابیل جو آج بنی تھی، وہ سب ماموں کے ایسے رویے اور بے فکری کے باعث۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہے۔ شکریہ ماموں۔ وہ روکھے جیسے اس کے تبصرے پر حیران ہوئے تھے۔ یہ میری غلطی نہیں ہے الیزے، میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ تم بھی یقیناً ایزابیل کی طرح مجھے برا ہی سمجھو گی۔ نہیں، ایسا مت بولے، ہو جاتا ہے۔ ایزابیل کو ایسی چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، اسے ویسے بھی پرانی یادوں اور پرانی چیزوں سے دور ہی رکھنا بہتر ہے۔ وہ بطول ہوتی تو شاید میں پریشان ہوتی، لیکن وہ ایزابیل ہے۔ میں ایزابیل کے لیے کچھ اور دیکھتی ہوں۔ مجھے جانا ہے، مجھے انٹرویو کی تیاری مکمل کرنی ہے۔ اس نے جلدی سے الوداع کہا، پھر فون بند کرنے کے بعد فون کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، خود کو سنبھالا اور اپنی مایوسی کو دور کیا۔ پھر وہ اپنی کرسی پر سیدھی ہوئی اور اپنے کام پر لگ گئی۔ وہ اپنا پلان بنانے کے بعد اپنی سی ای او سے میٹنگ کے لیے لنچ کرنے آئی تھی۔ اچھا وقت گزر گیا۔ اس دوران فاتح بھی اپنے کیس میں بہت بزی تھا۔ وہ اس دن زرغام اور ایزابیل کے سامنے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے بعد ذرا فاصلے پر رہا۔ اسے تھوڑا خاموش اور کھچا کھچا سا رہنے لگا۔ پتہ نہیں، لیکن الیزے کو محسوس ہوا تھا۔ زرغام اور ایزابیل کے بعد اس نے سوچا تھا فاتح رکے گا، مگر وہ جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اچھا، میں اسٹور سے ابھی کچھ لاتا ہوں، تمہارے لیے گاڑی کا ہارن ماروں گا، تب باہر آ جانا۔ الیزے نے سمجھا کہ گروسری شاید لائے گا، تو اس نے سر ہلایا۔ اس کو گئے ہوئے 15 منٹ ہوئے تھے جب اسے ہارن کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ باہر آئی اور وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ شیشے نیچے کر کے اس نے خاکی بیگ الیزے کو دیا اور آگے بڑھ کر اس کے گال چومے۔ الیزے کے گال تپ اٹھے۔ وقت پہ یہ لے لینا، میں کام سے جا رہا ہوں، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ پلان بی۔ اب الیزے ساکت ہو گئی۔ اس سے پہلے کچھ کہتی، فاتح گاڑی آگے بڑھانے سے پہلے بولا، بائے الیزے، اور الیزے تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے کٹن نہیں بولا تھا، اور اس دوائی کا کیا مطلب تھا کہ وہ پریگننٹ نہ ہو؟ اوہ ہاں، وہ کیسے بھول سکتی ہے؟ فاتح کو بچے نہیں چاہیے تھے اور ان کا رشتہ تو وقتی تھا۔ اسے برا تو بہت ہی زیادہ لگا تھا، مطلب اسے فاتح سے توقع نہیں تھی، مگر خود کو سمجھا بجھا کر اس نے میڈیسن کھا لی اور اپنے کام پر لگ گئی۔ ابھی وہ لنچ سے فارغ ہونے کے بعد جا رہی تھی جب ایک شخص اس کے سامنے آیا۔ لمبا، پرکشش سینڈی سنہری بالوں کے ساتھ، غالباً 30 کی دہائی کے اوائل میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرایا۔ کیا آپ الیزے ہیں؟ کیا میں صحیح ہوں؟ اس نے قدم بڑھائے اور اپنا ہاتھ بڑھایا۔ یارمدار، ہماری مختصر ملاقات چند ماہ قبل مورٹن میں ہوئی تھی۔ آپ مائیکل ہینگنگ کے ساتھ لنچ کر رہی تھی اور میں ہیلو کہنے کے لیے میز کے پاس رک گیا تھا۔ الیزے کو یاد آیا، ہاں، میں اس دن انٹرویو پر تھی اور آپ سے مائیکل نے ملاقات کروائی تھی میری۔ آپ تو کافی بدل گئے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ جی بالکل۔ تو آپ واضح طور پر یہاں شکاگو میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مائیکل کی فرم کے ساتھ آپ کا انٹرویو اچھا رہا، اور اگر ایسا نہیں تو مجھے بتائیں، میں اس کے کان کھینچ کر سیدھا کرتا ہوں۔ وہ ہنسی۔ نہیں، ان کے کان مت کھینچیے گا، میں اب وہاں ڈائریکٹر ہوں۔ تو اگر مجھے صحیح طریقے سے یاد ہے تو آپ اور مائیکل خاندانی دوست ہیں؟ الیزے نے اس سے پوچھا۔ یارمدار نے سر ہلایا۔ ہمارے والدین برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اور میں ایک ساتھ اسکواش کھیلتے تھے، حالانکہ وہ خوفناک آدمی ہیں۔ واقعی؟ وہ مسکرایا۔ نہیں، ایسے ہی تنگ کر رہا تھا آپ کو۔ میں بس عدالت کی طرف جا رہا تھا۔
ضروری نہ ہوتا تو کافی کی آفر کرتا میں۔ ارے نہیں مسٹر یارم، آپ جائیں، آپ سے ملاقات ہوئی اچھا لگا۔ مجھے بھی مس علیزے۔ یارم اس کا پورا نام جاننا چاہتا تھا۔ عباس، علیزے عباس، بہت خوبصورت نام ہے آپ کا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں جمائے رکھی، پھر اس نے علیزے کو الوداع کہا۔ یہ کون تھا؟ ہینڈسم آدمی، تمہارا بوائے فرینڈ؟ پیچھے سے کیرن آ رہی تھی تو علیزے سے بولی، اور علیزے ہنسی۔ ہینڈسم ہے مگر بوائے فرینڈ نہیں باس۔ جمعرات کی صبح علیزے نے اپنے دفتر کے دروازے پر دستک کی آواز سنی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو مائیکل دروازے پر اخبار پکڑے کھڑا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت محنت کر رہی ہو لڑکی، اس نے اندر قدم رکھا اور اس کی میز پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ علیزے ہنسی۔ ارے سر، کام دل سے کرتی ہوں، محنت خود بخود ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیں کیسے آنا ہوا؟ ہاں، تمہاری ملاقات 2 دن پہلے میرے دوست یارم ڈار سے ہوئی تھی۔ جی ہاں، وہ چاہتا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اسکواش میں خوفناک ہیں۔ یہ دلچسپ بات ہے اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ میں نے کل ہی اس کو گیم میں ہرایا تھا۔ مائیکل نے اپنے سوٹ جیکٹ کی جیب سے کچھ نکالا تھا۔ جب ہم جم سے نکل رہے تھے تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ تمہیں دے دوں۔ اس نے اسے بزنس کارڈ دیا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ نے اس پر کچھ اثر ڈالا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ دوسرے دن آپ کو اپنا کارڈ دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ شاید فوراً ہی اپنا کارڈ دینا اسے مناسب نہیں لگتا تھا۔ اس سے پہلے علیزے کچھ کہتی، مائیکل نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ دیکھو، میں نہیں جانتا کہ آپ سنگل ہیں، اور سچ کہوں تو مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے کال کریں، اسے ای میل کریں یا نہ کریں، میں یہاں صرف ایک ڈاکیا ہوں۔ باقی آپ پر منحصر ہے کہ آپ یارم سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں یا نہیں۔ مائیکل باہر نکلنے کے لیے کھڑا ہوا تھا لیکن دروازے پر رک گیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا لیے۔ یہی ہے، میں قسم کھاتا ہوں میں اب اس سے باہر۔ علیزے مائیکل کے ساتھ کام کرنا پسند کیا اور اس کی رائے کا قدر احترام کیا۔ نہیں، لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا وہ اچھا آدمی ہے؟ مائیکل نے اسے ہلکی سی مسکراہٹ دی، جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ خود واضح ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو میں تمہیں کارڈ نہ دیتا۔ علیزے نے اس کے جانے کے بعد کارڈ کو دیکھا۔ اس نے اسے پلٹا اور دیکھا کہ یارم نے اسے ایک پیغام لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلی بار ہم 2 منٹ سے زیادہ مل سکیں۔ پھر اس نے یارم ڈار کے بارے میں گوگل سرچ کیا تو پتہ چلا کہ وہ کینڈل اینڈ جیمسن کا پارٹنر تھا، جو ایک کامیاب بوتیک لیبر اور امپلائمنٹ لا فرم تھے۔ تبھی وہ عدالت کی بات کر رہا تھا، یعنی یہ بھی شہریار کی طرح وکیل تھا، لیکن وہ ماموں کی تجویز والے لڑکے سے شادی بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، مائیکل کے دوست کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ پھر اس کا دل گرنے لگا جب اسے یاد آیا کہ وہ در حقیقت کسی کی بیوی تھی، مگر 1 ہفتے باقی تھا، پھر ان کی طلاق ہو جانی تھی۔ فاتح ویسے ہی اب دور دور رہنے لگا تھا۔ پلان بی کے بعد اس نے علیزے سے رابطہ نہیں کیا، تو پھر میں بھی اس کا کیوں انتظار کروں؟ مجھے بھی آگے بڑھنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کا فن بھی پورا ہوا اور میرا بھی ضمیر مطمئن ہے۔ لیکن کیا واقعی مطمئن ہے علیزے؟ کیا تم اپنا آپ فاتح کو سونپنے کے بعد کسی اور مرد کے ساتھ زندگی بتانے کے بارے میں تیار ہو؟ جبکہ اب تو ایزابیل اور زرغام کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ جمعہ کے دن فاتح کے لیے ایک طویل ورک ویک کا اختتام ہوا۔ اس نے اور ہیلکس نے شکاگو کے ایک نائٹ کلب کے مالک کی طرف سے ایک ٹپ موصول ہونے کے بعد ایک نئی اسائنمنٹ حاصل کی تھی، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ سٹی کولڈ کمپلینٹس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے کلب کے مالک پر بڑا جرمانہ عائد کرنے کے بدلے میں اس سے نقد ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ اس نے خود کو اس کیس میں ضرورت سے زیادہ مصروف کر دیا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ یہ اچھا تھا کہ زرغام کی شادی ہفتہ لیٹ ہو گئی۔ وہ علیزے کو نظر انداز کر سکتا ہے، پتہ نہیں کیوں، مگر ضروری تھا۔ وہ سچ مچ ڈر گیا تھا۔ وہ واقعی شادی اور آگے کی فیملی پلاننگ کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اگر غلطی سے یہ بات منہ سے علیزے کو کہہ دیتا
تو اس نے بہت بری طرح سے ہرٹ ہونا تھا اور وہ علیزے کو ہرگز ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ علیزے نے بھی رابطہ نہیں کیا۔ وہ بے چین ہوا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی علیزے کی کال میسج کا منتظر تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ کیس کے دوران یا تو وہ بالکل خاموش رہا تھا یا چڑچڑاپن بھی دکھایا۔ سمیر اور جیک نے اس سے پوچھا کہ سب ٹھیک ہے، تو اس نے کچھ نہیں کہا۔ آج صبح کے دن بھی اس نے شام کا انتظار کیا تاکہ وہ اپنی پریشانی کو دور کر سکے۔ پتہ نہیں کیسے، کچھ تو سوچنا تھا۔ وہ علیزے سے دور بھی نہیں ہونا چاہتا تھا اور اسے کچھ دے بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی کشمکش میں وہ گھر جا رہا تھا تو اسے ایک ٹیکسٹ میسج موصول ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ علیزے نے صرف ایک لفظ بھیجا تھا، ہیلپ۔ علیزے نے اپنا سامنے کا دروازہ کھولا اور اس 6 فٹ ایک تقریباً 200 پاؤنڈ کا غصیلی نظروں سے دیکھتا FBI ایجنٹ کھڑا تھا۔ دوبارہ کبھی ایسا نہ کرنا، لیزا، فاتح غصے سے کہا۔ ٹھیک ہے، سوری، میں نے تم سے کہا نا میں نیند سے محروم ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ شیش۔ حقیقت میں وہ پہلے ہی فاتح سے ملنے والے لیکچر کے بعد معافی مانگ چکی تھی، تبھی فاتح ابھی تک غصے میں لگ رہا تھا۔ ہاں، وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے فاتح کو کسی کام سے بلانے کے لیے ہیلپ ٹیکسٹ کیا تھا اور پھر اسے نیچے چولہے پر سیٹی بجتے ہوئے سنائی دیا۔ اس نے اپنا فون اپنے کمرے میں چھوڑ دیا تھا اور نیچے کچن میں چلی گئی تھی، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو اپنی بیڈ ٹی بنانے میں مصروف تھی، اور جب تک وہ لیمبو کاٹ چکی، اس نے چائے کے لیے تازہ لیمبو کپ میں ڈالے، پھر اپنے مرجھائے ہوئے پھولوں کو باہر دیکھا اور انہیں پانی ڈالنے کے لیے باہر نکلی تھی اور پھر اوپر واپس آئی تھی۔ اس نے دریافت کیا کہ اس کے ٹیکسٹ میسج کی وجہ سے فاتح کے ساتھ ہلچل مچ گئی تھی۔ اسے لگا کوئی چور گھس گیا ہے، علیزے کڈنیپ ہو گئی ہے یا بے ہوش ہو گئی ہے یا پتہ نہیں مر گئی ہے۔ فون اٹھایا تھا تو وہ غصے سے چیخ پڑا کہ وہ ٹھیک تو ہے۔ علیزے تو پریشان ہو گئی تھی، اس نے فاتح کو اتنا گھبرایا ہوا، اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا۔ ایجنٹ تو پریشان نہیں ہوتے، ایجنٹ تو نہیں گھبراتا، مگر اس وقت لگا کہ فاتح مر جائے گا اگر علیزے نے اسے تسلی نہیں دی۔ بڑی مشکلوں سے علیزے نے کنٹرول کیا۔